اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں 10واں کبیرہ گناہ ذکر کیا ہے جس کا تعلق ارکان اسلام سے ہے۔ کہتے ہیں الکبیرۃ العاشرہ، 10واں کبیرہ گناہ ہے افطار رمضان بلا عذر ولا رخصہ، کہ کوئی شخص مسلمان جس پر رمضان کا روزہ فرض ہے وہ رمضان کے روزے کو بغیر عذر اور بغیر رخصت کے چھوڑ دیتا ہے۔ کس پر رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں؟ جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، سالم ہو، اس پر رمضان کا روزہ فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بالغ نہیں ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عقل نہیں ہے، پاگل اور مجنون ہے، اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے اس پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے شہر میں نہیں ہے، سفر پہ ہے، اس پہ فرض نہیں ہے، چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سالم نہیں ہے، یعنی بیمار ہے یا اس کی جسم میں طاقت باقی نہیں، بڑھاپے کی انتہا کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، تو جن کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہوں ان پہ روزہ فرض ہوتا ہے۔ اور خاتون اگر ہے تو وہ ماہواری کے ایام میں نہ ہو، نفاس میں نہ ہو، ایسے لوگوں پہ رمضان کا روزہ فرض ہوتا ہے۔ اور جو عذر ہے میں نے آپ کو بتائے، رخصت کس کے لیے ہے، عذر کس کے لیے ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی رمضان کا روزہ عمدن چھوڑ دیتا ہے تو انتہائی قبیح ترین کبائر میں سے ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے کر گئے اور کہا اے محمد چڑھیے اس پر۔ آپ نے کہا مجھے چڑھنے نہیں ہوگا کیونکہ یہ دشوار ہے، اس پہ چڑھنا مشکل ہے۔ فرشتے نے کہا ہم آسان کریں گے آپ کے لیے، چڑھیے اس پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام میں پہاڑ کے اوپر چڑھا تو میں نے وہاں زوردار چیخ اور آوازیں سنی جو بہت خوفناک تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے کچھ لوگوں کے پاس لے جایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنہیں لٹکایا گیا تھا بعراقیبہم، عراقیب کہتے ہیں ہماری جو پیر میں پیچھے کا جو حصہ ہے، ہماری جو پنڈلی ہے، پنڈلی کے نیچے کا جو حصہ ہے، رقوب کہتے ہیں اسے عربی میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہیں پیروں کے پاس سے لٹکایا گیا ہے، ایڑی کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں سے انہیں الٹا لٹکایا گیا ہے کسی نوکدار چیز سے، جس طرح جانور کو دمبے کو لٹکاتے ہیں قصاب یا ذبح کرنے والے، اس طرح سے انسانوں کو لٹکایا گیا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا مشدق اشداقہم، اور ان کے جو منہ کے کنارے ہیں انہیں پھاڑ دیا گیا ہے۔ اشداق کہتے ہیں ہونٹ کے سائڈ میں جو کنارے ہوتے ہیں وہاں سے اسے پھاڑ دیا گیا ہے اور وہاں سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ لوگ بلک رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ اب سوچیے کتنا خوفناک منظر ہے کہ انسانوں کو جس طرح دمبے لٹکائے جاتے اس طرح پیروں کے بل الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑے پھاڑے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہا گیا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں تحلۃ صومہم، جو رمضان کا روزہ پورا ہونے سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے۔ ابھی روزہ کھولنے کے لیے وقت باقی ہے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے یہ لوگ روزہ کھول لیتے تھے، ان کا یہ عذاب ہے۔ چونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، کوئی غیر معمولی چیز نہیں، بہت سنجیدگی والی چیز ہے یہ، اس کا تعلق ارکان اسلام سے۔ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے رمضان کا روزہ ضائع کر دیتا ہے کتنا خطرناک اس کا انجام ہوگا۔ جو دن بھر روزہ رکھ کے افطار سے پہلے روزہ اگر کھول دے، توڑ دے، اس کے لیے عذاب ہے۔ تو جو اصلا روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ نسأل اللہ سلامت والعافیہ۔ اور یہ مشہور ہے ہمارے سماج میں کہ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور وہ اطمینان سے اپنا کام کرتے ہیں اور دوپہر میں کھانا بھی کھاتے ہیں اور ان کی بیویاں انہیں بنا کر کے بھی دیتی ہیں۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے ایسے شوہر کو کھانا بنا کر دینا جو روزہ نہیں رکھتا ہے، کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں فریضے کو ضائع کر رہا ہے وہ، اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اس میں اس کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو کھانا بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو صحت مند ہیں پھر بھی کام کے بہانے سے روزہ نہیں رکھتے ہیں اور روزہ توڑ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ، اور کوئی انہیں حیا نہیں ہے۔ اور اس میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے
اور وہ بھی رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آخر میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں بغیر بیماری کے، بغیر کسی مقصود کے، کہتے یہ لوگ زانیوں سے زیادہ برے ہیں، شرابیوں سے زیادہ برے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ارکان اسلام سے ہے۔ بلکہ امام ذہبی کہتے بلکہ ان کے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے۔ جو لوگ بغیر عذر کے کھاتے پیتے ہیں رمضان میں، ان کے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں وَيَظُنُّونَ بِهِ الزَّنْدَقَةَ، کہ لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ زندیق بے دین ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ختم ہو چکا ہے، ان کا دین خراب ہو چکا ہے پورا، یہ زندیق اور بے دین قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ بہتر جانے، ہم حکم تو نہیں لگا سکتے۔ امام ذہبی کہتے ہیں گمان تو یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ارکان اسلام سے ہے، اور صحابہ صرف فرض نہیں، صحابہ کے بچے بھی روزے رکھتے تھے۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عاشورہ کا روزہ رکھواتی تھی، جو کہ فرض نہیں ہے، فرض تو دور کی بات ہے، وہ نفل روزے بھی اپنے بچوں کو رکھواتے تھے۔ بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے، اور کوئی آدمی صحت مند ہو کر کے، طاقتور ہو کر کے روزے کو چھوڑ دے، یہ انتہائی قبیح ہے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے احادیث نقل کی ہیں، ان میں سے یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ سال میں روزے آتے ہیں 30 یا 29 روزے، یہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور دوسری، امام ذہبی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ گانٹھیوں کی طرح ہے، اور الاسلام، اسلام جو دل میں ہوتا ہے وہ گانٹھیوں کی طرح ہوتا ہے، جیسے آپ گانٹھی ڈالتے ہیں، ایک پر ایک 2 3 4 گانٹھیاں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ایک گانٹھی کھولتے ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر کھولتے چلے جاتے ہیں، اس طرح دھیرے دھیرے جا کر کے آدمی کا ایمان ختم ہوتا ہے۔ ایمان گانٹھیوں کی طرح سے دل میں مومن کے ہوتا ہے، ایک ایک کھولتے جاتے ہیں، اسی طرح وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اثر بھی نقل کیا ہے، اور امام ذہبی نے وہ حدیث بھی نقل کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به، جو روزے کے حالت میں جھوٹ بولنا، برائی کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزہ رکھ کر کے بھی اگر کوئی روزے کا خیال نہیں کرتا ہے، اللہ کو اس روزے کی ضرورت نہیں، یعنی اسے کوئی اجر اس کا نہیں ملتا ہے، اللہ کے پاس اسے جواب دینا ہوگا اپنے روزے کو ضائع کرنے والا جو رکھ کر کے روزے کا خیال نہیں کرتا۔ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن زبان صحیح نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے، آپ نے کہا اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، تو سوچیے جو روزہ ہی نہیں رکھ رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا، یہ بتانا مقصد ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کا۔ اور یہ حدیث بھی انہوں نے نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے، فلم یغفر لہ، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کبائر الذنوب میں سے ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ کوئی آدمی رمضان میں روزے کی حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر کے، اگر عذر ہے اس کے پاس، سفر پہ ہے یا بیمار ہے یا انتہائی کمزور ہو چکا ہے، عذر ہے، تو اس کے لیے شریعت نے بتایا آپ سفر پہ ہیں، واپس آنے کے بعد جب آپ لوٹ جائیں رمضان ختم ہونے کے بعد قضا کیجئے، بیمار ہیں صحت مند ہونے کے بعد قضا کیجئے، اور اگر کوئی قضا کرنے کی حالت میں نہیں ہے تو اسے مسکین کو کھانا کھلا کر کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن جس کے پاس عذر نہیں ہے پھر بھی وہ رمضان کا روزہ ضائع کر دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، اور اللہ عز و جل کے پاس انتہائی سخت انجام ایسے شخص کے لیے طے کیا گیا ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت ہی عام مرض ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کا ایمان جب کمزور پڑتا ہے یا ختم ہونے لگتا ہے تو اسے کچھ ظاہری اثر دکھتا نہیں ہے، کہ کوئی آدمی سمجھے کہ میں زندیق کیسے ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، میں کب بے دین اور زندیق ہو گیا، کب میرا ایمان ختم ہو گیا، ظاہری آپ کے جسم پہ کوئی اثر دکھتا نہیں ہے۔ جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ان کا جسم بھی ہمارا جسم بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ کتاب و سنت سے پتا چلتا ہے کہ ان میں کون آدمی ایمان والا ہے، کون آدمی زندیق ہے، ظاہری طور پہ پتا نہیں چلتا ہے۔ کوئی شیعہ ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی عام آدمی ہو، جسم میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، آدمی کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عمل کیا، اس سے طے ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے اور اس کا عمل اس کے مخالف ہو، اس کا عقیدہ خراب ہو، تو اہل حدیث کہنے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ اگر اس کا عقیدہ فاسد ہے اللہ کے پاس وہ مجرم مانا جاتا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے جسم کو نہ دیکھے،
کہ میں تو ٹھیک ٹھاک دکھ رہا ہوں، بلکہ اس کا عقیدہ دیکھے کہ وہ کیا مانتا ہے، کیا عمل کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، اس کی فکر کیسی ہے، اس کا دل کیسا ہے، وہ دیکھنے سے پتا چلتا ہے۔ ورنہ ظاہری طور پر کسی کو کچھ بھی نہیں دکھتا ہے، ظاہری طور پر وہ لوگ جو قرآن اسلام چھوڑ چکے ہیں انہیں بھی جسم میں کوئی تبدیلی نہیں دکھتی ہے۔ آدمی کیسے ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ کتاب و سنت سے پتا چلتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے اور اس طرح کے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا